السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نیک سیرت خاتون کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو اخروی زندگی میں یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ انہیں محبوب خدا سردار انبیاء سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مقدس کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم پیغمبروں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں۔ جہاں رب العالمین نے آپ کی داستان شجاعت کا تذکرہ کلام پاک میں فرمایا ہے، وہیں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان اقدس سے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف بڑھیں، ہم آپ سے متعلق چند حقائق اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام بعض روایات کے مطابق مریم تھا، جبکہ چند مورخین نے کلثوم بتایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 15 سال تھی۔ اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ اور بہن کلثوم کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ کی پیدائش کا فرعون کے حواریوں کو پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ آپ دونوں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، اور اگر تجھے اندیشہ ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، اور نہ ڈرو اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے۔ ناظرین، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان شجاعت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو ساتھ ہی اپنی بیٹی کو یوں حکم دیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یوں فرمایا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے جاؤ۔ وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت کلثوم والدہ کا حکم پاتے ہی دریا کے کنارے جا پہنچی اور بڑی ہوشیاری سے صندوق کو دریا میں تیرتا ہوا دیکھتی رہی۔ منقول ہے کہ وہ صندوق در حقیقت لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا، اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی تھی جسے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھامے رکھتی تو کبھی آپ کی بہن۔ یوں وہ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا رہتا اور لہروں کے ساتھ تیر کر آگے نہ بڑھتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رسی تھامے ہوئے تھی کہ اچانک فرعون کے سپاہی اس طرف آ نکلے۔ آپ گھبرا کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، مگر اس گھبراہٹ میں آپ رسی کا کنارہ باندھنا بھول گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صندوق لہروں پر تیرتا ہوا آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر دریا فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا، جہاں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا لوڈیوں کے ہمراہ تشریف فرما تھی۔
لونڈیوں نے صندوق دیکھا تو اسے نکال کر حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے سامنے جا رکھا۔ جسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے۔ یہ سب منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ حضرت کلثوم نے جب بھائی کو حضرت آسیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ہاتھوں میں دیکھا تو دل قدر مطمئن ہو گیا کہ آپ فوراً وہاں سے پلٹی اور جا کر والدہ کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی ہوئی، مگر دل ممتا کو قرار کہاں آتا۔ آپ کو پھر یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب میرا بیٹا کیا کھائے گا، وہ تو بھوک سے بلک رہا تھا ہوگا۔ بس والدہ نے اسی لمحے اپنی بہادر بیٹی کو ایک نیا مشن سونپا اور دربار فرعون کے محل کی طرف روانہ کر دیا۔ اب حضرت کلثوم کا مشن اپنے بھائی کی خوراک کے انتظام کا پتہ لگانا تھا۔ آپ محل میں پہنچی تو دیکھا کہ عورتوں کا تاندا بندھا ہوا ہے اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نوش نہیں فرما رہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت کلثوم آگے بڑھی اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے کہنے لگی، کیا میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ پینے سے یہ بچہ انکار نہیں کرے گا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تو پہلے ہی ایسی خاتون کی تلاش میں تھی۔ آپ نے فوراً حکم فرمایا کہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو اس سے بلا کر لاؤ۔ بس یہ خوشی کی خبر لے کر حضرت کلثوم واپس پلٹی اور اپنی والدہ کو ساتھ لے کر محل میں آ گئی۔ یوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کے محل میں ہوتے ہوئے بھی صرف اپنی والدہ محترمہ کا ہی دودھ نوش فرمایا۔ دوستو، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوشیاری، ذہانت و چالاکی اور ہمت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورہ قصص میں بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا آپ پر اپنا خاص فضل تھا کہ آپ کو اس عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر آپ نے جس احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دیا، اس کا صلہ بروز قیامت اللہ تعالی ہی عطا فرمائے گا۔ لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر کی خدمت کا ایک صلہ آپ کو جنت میں یہ عطا کیا جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا جائے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کا شمار امہات المؤمنین کے علاوہ ان 3 عظیم ترین خواتین میں ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخروی ازواج میں سے ہوں گی۔ ان میں ایک حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، دوسری حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور تیسری آپ یعنی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے خدیجہ، جب آپ اپنی سوکنوں سے ملو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی نکاح فرمایا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن اللہ تعالی نے میرا نکاح مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور کلثوم سے فرمایا ہے، یعنی یہ تینوں بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہوں گی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بوجھ سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ فہرست کارخانہ قارون کی چال، قارون کا انجام، اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس ہدایات، قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ علیہ السلام نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اس کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القویٰ۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ترجمہ: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صفا علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دانشمند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھی۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھنونے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ مدین جانے کا رستہ آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں، اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے مصر کے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے۔ آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر
آپ علیہ السلام نے گزارا کیا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے احسانوں کو محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئی، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھکتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور اپنے والد محترم کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا، اس کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے اس کو کہا اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی، رات کو پہلی بار آپ کمرہ عروسی میں گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے احوال بھی اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طریقے کے مطابق اپنی بیوی سے ہم بستری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے سسر یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور آپ کے گھر والوں کی بھی خدمت کی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 3 افراد کی زیر کی معاملہ، فہمی و دانائی اور دوربینی کسی اور میں نہیں پائی گئی۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی خدمت فرمائی، اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اس سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا تعالی کا نور چمکتا ہوا انہیں نظر آیا۔ انہوں نے اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لوٹے۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بند سنور کر تکبر اور غرور سے اترتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خدا الہی خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی،
اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ درس ہدایت، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھی اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء صالحین کی اظہار رسانی بدگوئی نہ کریں کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔